بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، بس ان پر یہ سے عذاب کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ کو بھی روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم نے قتل کر لگے۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے تھے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی تو اس کتاب کی تورات کی اصل تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس موجود تھی، اس سے پہلے وہ خود نبی آخری الزماں حضرت محمد اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ سو جب اس کے پاس وہی نبی حضرت محمد اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے، جسے وہ پہلے سے ہی پہچانتے تھے، تو اسی کے منی کر ہو گئے۔ بس ایسی داستان انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے اپنے جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل قرآن کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ محض اس حسد میں ہی اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ بس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم میں سے پہلے انبیاء تو کیوں قتل کرتے رہے، اور اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم حقیقت میں وہی جفا کفار۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارا حکم سنو، جو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ اے محبوب انہیں بتا دے یہ باتیں بہت ہی بری ہے جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے۔ اگر تم واقعی ان پر ایمان رکھتے ہو، آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور گناہوں کی مجالس کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقین سب لوگوں سے زیادہ جن کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اس اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے ہی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول
حضرت محمد آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے اور ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کے جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد کی تشریف آوری کا خبر دی تھی۔